الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. معزز ناظرین سامعین، آج 15th of شوال المکرم ہجری 1441 شوال المکرم کا یہ مبارک مہینہ ہجری 3 میں 15 شوال المکرم کو اسلام کی ایک بڑی ہی مشہور و معروف جنگ، غزوہ جسے غزوہ احد کہتے ہیں اور جنگ احد جسے کہا جائے، مدینہ منورہ کے قریب مقام احد پر یہ جنگ واقع ہوئی. ابتداءً مسلمانوں کی شجاعت، بریوری اور بہادری سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی. نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 کے قریب آرچرز، تیر انداز، ایک پہاڑی پر جو آپ نے جن کو اپوائنٹ کیا تھا، ان کے درمیان کچھ اپینین، ان کے اس کے بارے میں کچھ ڈسپیوٹ ہوا کہ ہمیں یہ جگہ چھوڑنی چاہیے یا نہیں چھوڑنی چاہیے. بالآخر زیادہ تر لوگ چلے گئے، کچھ لوگ بچ گئے. اس کے بعد تاریخ شاہد ہے، آپ جانتے ہیں کہ جنگ کا نقشہ بدل گیا اور ایک جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار چکے تھے اور تقریباً 70 کے قریب اہل ایمان اس جنگ میں شہید ہوئے. اور ان شہید ہونے والوں میں ایک اہم، عظیم، پرامیننٹ صحابی، بطل عظیم، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب، اسلام کے عظیم شاہ سوار، عم رسول، اسد اللہ، اللہ کے شیر، و اسد الرسول، اور رسول اللہ کے شیر، ابو عمارہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رنج و غم کا اظہار کیا اور جو آہ و بکا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، صحابہ کرام نے اسے ریکارڈ کیا کہ شاید کسی شہادت پر، پیارے حبیب علیہ السلام یا کسی کے وصال پر، کسی کے انتقال پر آپ نے کبھی اتنے رنج و غم کا اظہار نہیں کیا جتنے رنج و غم کا اظہار پیارے حبیب علیہ السلام نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر کیا. چونکہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ ہجرت سے پہلے مکۃ المکرمہ میں قبول اسلام سے پہلے بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کرتے رہے. شعب ابی طالب میں جب پورے قریش کو وہاں پر قید کر دیا تو اس وقت بھی جناب امیر حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، اگرچہ آپ نے اسلام قبول نہیں کیا. جب ابو جہل نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی اور امیر حمزہ کو پتہ چلا
تو آپ کفار قریش کے جو سرغنہ لوگوں کی جو میٹنگ تھی اس میٹنگ میں گئے اور ابو جہل کے سر پر لوہے کی کمان ماری اور اس کے سر کو پھاڑ دیا، اور پھر ایک حامی بن کر، ایک اہم سپورٹر بن کر آپ ظاہر ہوئے اور آپ نے یہ اعلان کیا، اے ابو جہل، جو محمد کہتے ہیں وہی میں بھی کہتا ہوں، اور آپ نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ اسلام قبول کیا، پیارے حبیب علیہ السلام کا آپ نے بہت سپورٹ کیا تبلیغ اسلام کے لیے، اسی لیے آپ کو اسد اللہ کہا جاتا ہے اور اسد الرسول کہا جاتا ہے۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قربت تھی، گویا کہ آپ یوں کہیں کہ بڑا ہی ایک دوستانہ تعلق تھا آپ کا۔ جناب امیر حمزہ اگرچہ عمر میں 2-2.5 سال پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے ہیں، لیکن اور بھی کئی ایسی نسبتیں ہیں جو پیارے حبیب علیہ السلام سے انہیں قریب کرتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ آپ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لہب کی آزاد کردہ لونڈی ثویبہ کا دودھ پیا، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، حضرت امیر حمزہ نے بھی ثویبہ اور حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ پیا، تو آپ کے رضاعی بھائی ہیں۔ اور جناب امیر حمزہ نے جس خاندان میں شادی کی وہ خاندان سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا خاندان ہے، اور جس خاتون سے آپ نے شادی کی وہ خاتون حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کے کزن تھی، تو اس حوالے سے بھی ایک تعلق ہے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ بہادری اور وہ شجاعت آپ کو عطا فرمائی کہ کسی میں یہ ہمت نہیں ہوتی کہ کبھی وہ آپ کے قریب، آپ کے سامنے آ کر آپ پر حملہ کرے۔ جنگ بدر میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے وہ عظیم کارنامے انجام دیے کہ کافروں کو آپ نے تہوبارہ کر دیا اور مسلمانوں کو فتح و نصرت ملی۔ حتیٰ کہ جنگ احد میں بھی حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے اپنی شہادت سے پہلے تقریباً 30 یا 31 کے قریب آپ کافروں کو زمین پر گرا چکے تھے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بہادری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور جناب جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں آپ کے پاس، میں جناب جبرائیل امین کو ان کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جناب جبرائیل امین کو ان کی نورانی حیات، نورانی شکل میں دیکھنا یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے منع کیا، لیکن آپ نے بہت اصرار کیا، تو جناب جبرائیل امین پیارے حبیب علیہ السلام کے پاس اپنی اصلی نورانی شکل میں نمودار ہوئے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جماعت صحابہ میں وہ واحد شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت جبرائیل امین کو ان کی اصل نورانی شکل میں آپ نے ان کا دیدار کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جن کا ذکر جمیل ہر جمعۃ المبارکہ کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، وعلی عمہ الشریفین، خطیب اپنے خطبے کو مکمل نہیں کرتا جبکہ جناب امیر حمزہ کا ذکر نہیں کرتا، وعلی عمہ الشریفین۔ خطبے میں پیارے حبیب علیہ السلام کے 2 چچا کا ذکر کیا جاتا ہے، کون کون سے؟ ابو عمارہ الحمزہ، ایک تو ابو عمارہ سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، اور دوسرے حضرت ابو الفضل سیدنا عباس رضی اللہ عنہ، یہ تو وہ چچا ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ احد میں آپ شامل تھے، اور ابتداءً جنگ کا نقشہ وہ بالکل ماحول یہ تھا کہ مسلمان تقریباً جنگ جیت چکے ہیں،
لیکن وہ جو تیر انداز جو تھے ان میں رائے کا جو اختلاف ہوا وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کے چلے آئے، اور اس کے بعد خالد بن ولید نے پیچھے سے آ کر کے حملہ کیا، اس میں جنگ کا نقشہ بدل گیا۔ لیکن اس سے پہلے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کی وہ مثال آپ نے قائم فرمائی کہ آپ نے تنہا اتنی بڑی فوج کے مقابلے میں ان کی 31 سرماؤں کو زمین پر گرا دیا۔ یہ آپ کی شجاعت اور بہادری تھی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا مقابلہ کرنے کی کسی میں ہمت نہیں۔ جب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے میدان بدر میں کفار کے بڑے بڑے سرغناؤں کو آپ نے جب وہاں پر گرا دیا، قتل کیا، تو کفار قریش کے اندر ایک آگ جل رہی تھی کہ ہم کسی طریقے سے انتقام لیں گے، اور انتقام لینے کے لیے انہوں نے کسے منتخب کیا کہ یہ امیر حمزہ ہیں جنہوں نے ہمارے سرغنہ لوگوں کو مارا، جنہوں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا۔ انہوں نے ایک حبشی غلام جن کا نام وحشی تھا، وحشی کو انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور وحشی نے خود نے جو بیان کیا، بعد میں اسلام قبول کر لیا۔ انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو احوال جو بتایا کہ مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ میں امیر حمزہ کے سامنے جا کر ان سے مقابلہ کرتا، چھوٹا نیزہ اسپیئر جو ہوتا ہے اسے دور سے پھینکنے میں ماہر تھا، کامل، اور مجھے اس میں بڑا ملکہ حاصل تھا، ایکسپرٹیز تھی میری اس میں کہ میں اس کو بہت نشانے پر سٹیک نشانہ میرا لگتا۔ تو مجھے ہند بنت جو ابو سفیان کی بیوی ہیں، زوجہ ہیں ابو سفیان کے بعد، جو وہ بھی اسلام قبول کر چکی تھی، لیکن قبول اسلام سے پہلے انہوں نے مجھے یہ لالچ دیا کہ اگر میں امیر حمزہ کو قتل کروں اور اس کے باپ کا انتقام میں لوں تو وہ مجھے اتنا سونا دیں گی، اتنی دولت دیں گی، اور مجھے آزاد بھی کر دیا جائے گا۔ تو میں جنگ کا نقشہ دیکھ رہا تھا اور ایک چٹان کے پیچھے چھپ کر کے میں بیٹھا ہوا تھا، اور جب جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جب آپ آئے تو میں ان پر نظر رکھتا رہا، اور آپ کسی چیز کے لیے آپ ذرا جھکے ہیں تو آپ کی ذرا ہٹ گئی، لیکن بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ اسد اللہ تھے، اسد الرسول تھے، اور آپ کبھی ذرا کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ جنگ میں آرمرز جو ہوتے ہیں آپ نے ان کا استعمال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ بعض انہوں نے لکھا کہ آپ جب جھکے ہیں تو ذرا آپ کی تھوڑی ہٹ گئی، اور اس وقت وحشی نے وہ نشانہ ساد کر کے وہ نیزہ جو پھینکا ہے، آپ کی نیول، آپ کی ناک کے نیچے سے وہ نیزہ گزر کر کے آپ کی کمر تک پہنچ گئے، اور اسی وار سے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ تو جناب وحشی نے اس کے بعد اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں بہت ریگریٹ کرتا تھا کہ میں نے ایک ایسے عظیم شخص کو دھوکے سے میں نے مار دیا۔ مدینہ منورہ میں بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب وحشی ایک دن حاضر ہوئے، اور پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگوں نے بتایا کہ حضور وہ قاتل امیر حمزہ وحشی آپ کی زیارت کے لیے آیا ہے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی کہ انہیں لایا جائے۔ رحمت للعالمین ہیں جنہیں اپنے چہیتے چچا کا قاتل سامنے نظر آئے، کیا کرے گا ایک عام آدمی؟ کوئی دوسرا آدمی ہوتا، کوئی اپنے وقت کا سلطان ہو یا کوئی عام آدمی بھی ہوتا تو غیظ و غضب میں آ کر کے وہ انہیں قتل کر دیتا کہ میرے چچا کا قاتل میرے سامنے موجود ہے۔ لیکن پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جناب وحشی آئے اور انہوں نے توبہ کی، اسلام قبول کیا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ وحشی تم ہماری نگاہوں سے دور رہنا، کیونکہ جب بھی ہم تمہیں دیکھیں گے مجھے اپنے مرحوم اور مقتول اور شہید چچا کی یاد آئی۔ تو جناب وحشی نے وہاں سے ہجرت کی اور پھر ملک شام چلے گئے، اور پھر
جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو زمانہ آیا اور اس میں مسیلمہ کذاب نے جب سر اٹھایا تو حضرت وحشی اس جنگ میں آپ شریک ہوئے اور آپ نے کہا کہ میں آج ضرور اس دشمن خدا و رسول کو ماروں گا، اور اسی طریقے سے نیزہ پھینک کر وحشی نے مسیلمہ کذاب جو جھوٹا مدعی نبوت تھا اسے آپ نے قتل کیا، اور آپ ہمیشہ کہا کرتے قتلت خیر الناس، میں نے انسانوں میں جو سب سے بہترین انسان تھے جناب امیر حمزہ میں نے انہیں قتل کیا، وقتلت شر الناس، اور انسانوں میں جو بدترین انسان تھا وحش جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب میں نے اسے بھی قتل کیا، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس کے صدقے میرے اس گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہ جناب وحشی نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام شہداء کی لاشوں کو دیکھا، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش ایسی تھی کہ آپ کی لاش کا مثلا کیا گیا، آپ کی لاش کا میوٹیشن کیا گیا، یعنی انہوں نے ہند نے آپ کے کان کاٹ لیے، لاش کی بے حرمتی کی، آپ کے سینہ مبارک کو چیر کر کے اس نے کلیجے کو نکالا۔ وحشی نے کہا ایک روایت میں کہ میں نے آپ کا سینہ پھاڑ کر کے کلیجہ نکال کر کے میں نے ہند کو دیا، وہ کہتی تھی کہ میں ان کا کلیجہ میں چباؤں گی، لیکن وہ کلیجہ چبا نہ سکی۔ پیارے حبیب علیہ السلام اتنے غمگین ہوئے حضرت امیر حمزہ کی شہادت پر کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اور آپ نے اس وقت قسم کھائی کہ واللہ میں ضرور 70 کافروں کے ساتھ میں وہی کروں گا جو انہوں نے میرے چچا کے ساتھ کیا۔ آپ نے قسم اٹھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِهِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو آپ انہوں نے اگر ایک آدمی کا مثلا کیا تو آپ بھی ایک ہی آدمی کا مثلا کریں، اور اگر آپ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنا یہ صابرین کے لیے بہتر ہے۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے پھر آپ نے جو عزم مصمم کیا تھا، جو ارادہ کیا تھا کہ 70 کفار کی لاشوں کو آپ مثلا کریں گے، آپ نے پھر اس ارادے کو ترک کیا۔ لیکن پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو بہت یاد کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آیت کریمہ جو نازل فرمائی وہ مفسرین کے قول کے مطابق حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی شان میں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے لوگوں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربهم یرزقون، اور انہیں اپنے رب کے پاس انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد جناب نبی گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم گاہے بگاہے آپ کی قبر مبارک پر آپ تشریف لے جاتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، امام حسن، امام حسین، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، سبھی ان کا طریقہ تھا کہ پیارے حبیب علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بالخصوص حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دیا کرتے۔ بلکہ جب بھی اللہ تبارک و تعالی آپ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و فضلا کی زیارت آپ کو نصیب کرے تو آپ ضرور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں آپ حاضری دیں۔ اور یہ نسخہ بتایا ہمارے بزرگوں نے، اگر کسی انسان کو کوئی حاجت پیش آئے، کوئی ضرورت پیش آئے تو وہ کیا کرے، اگر وہ مدینہ منورہ میں ہے تو پہلے اپنی وہ حاجت حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں پیش کرے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے، پھر ان کی سفارش لے کر کے
پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور یہاں پر آ کر کے اپنی حاجت کو بیان کرے، یا رسول اللہ آپ کے محبوب چچا کی بارگاہ میں جا کر کے آیا ہوں، میری یہ حاجت ہے، میری یہ ضرورت ہے، اور انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات کا حل آپ کو ملے گا، اور تمام پریشانیاں آپ کی دور ہوں گی، اور جو بھی آپ کی حاجات ہیں وہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا فرمائے گا۔ بزرگوں کی یہ آزمودہ چیزیں ہیں۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جہاں پر آپ مدفون ہیں، آپ کے وصال کے تقریباً 40 سال کے بعد لوگ وہاں پر نہر بنا رہے تھے، اور آپ کی قبر مبارک جو ہے، شہداء کی قبر مبارک بیچ میں آئی، تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کے قدم مبارک پر کوئی فاوڑا لگا، جس سے اس وقت بھی تازہ خون نکل رہا تھا، بلکہ اس کے بعد بھی سیدنا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں، اور اس کے بعد بھی ایک مرتبہ احد میں بہت زیادہ تیز بارش ہوئی، تو لوگوں نے دیکھا کہ جو آپ کے مزار مبارک کے قریب پانی کی ایک گویا کہ نہر چل رہی ہے، لیکن اس میں کچھ خون کی آمیزش بھی ہے۔ لوگ اس کو ٹریس کرتے ہوئے گئے، اور جب پہنچے ہیں تو پتہ یہ چلا کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک پانی کی وجہ سے کھل چکی ہے۔ آپ کا جسم مبارک ویسا ہی ہے، جسم کے اوپر جو زخم لگے ہوئے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہیں، اور ان سے ابھی بھی خون ویسے ہی رس رہا ہے۔ اسی لیے تو قرآن کریم نے فرمایا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں تم انہیں ہرگز مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ اپنا رزق پاتے ہیں۔ اور رفیقان گرامی، امام بیہقی نے دلائل النبوہ میں بہت ساری ایسی روایتیں نقل فرمائی ہیں کہ کوئی آدمی گیا حضرت امیر حمزہ کی بارگاہ میں، اور اس نے وہاں پر آ کر کے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، لوگوں سے انہوں نے گفتگو بھی کی، بہت ساری ایسی کرامتوں کو انہوں نے نقل فرمایا۔ سیدی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ حضرت مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں آپ کا قیام تھا، اور ایک مرتبہ آپ کے یہاں پر کچھ مہمان انڈیا سے آنے تھے، لیکن گھر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے خادم کو آپ نے کہا کہ جاؤ کچھ انتظام کرو، اور وہ خادم گیا، اس نے کہا کہ میں کیا انتظام کروں، کہاں کس سے مانگ کر کے لاؤں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ چلا گیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور وہاں پر جا کر کے اس نے اپنی حاجت پیش کی، پھر حضور کی بارگاہ میں آیا، اور مسجد النبوی میں ظہر کی نماز کے بعد کسی نے پیچھے سے آ کر کے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ تھیلی جو ہے یہ حضرت مولانا ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کو پیش کر دینا۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید کسی نے کوئی چیز حضرت نے منگوائی ہوگی، وہ چیز ہے انہوں نے دی ہے، اور جب انہوں نے لے جا کر کے پیش کی تو اس تھیلی کے اندر ریال تھے، اس زمانے کے پیسے تھے۔ تو اس خادم نے پوچھا حضور شاید یہ آپ نے کسی کو بولا ہوگا، تو اس نے آپ تک پہنچائی ہے۔ حضرت پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ تم صبح کہاں گئے تھے؟ تو اس نے کہا کہ حضور میں نے صبح میں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضری پیش کی تھی، اور چونکہ میں کچھ انتظام نہ کر سکا اس لیے میں نے انہی سے عریضہ پیش کیا تھا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہ وہی تھے، یہ سید الشہداء تھے جو ہماری حاجت روائی کر کے گئے۔ تو یہ ان کی شان اور ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت امیر حمزہ سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو آج بھی مدینہ منورہ میں وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، جب بھی 15 شوال المکرم کا یہ دن آتا ہے تو بڑی بڑی محافل کا انعقاد وہاں پر ہوتا ہے۔ پچھلے سال میں خود بھی مدینہ منورہ میں کسی ایک محفل میں شریک تھا، پچھلے سال بلکہ 2 سال پہلے وہاں پر 15 شوال کو ایک بڑی عظیم الشان محفل کا انہوں نے انعقاد کیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے عرب شیوخ آئے، باقاعدہ انہوں نے وہاں پر بیٹھ کر کے مناقب حضرت امیر حمزہ کی شان میں ایک طویل گھنٹوں تک وہ منقبتیں حضرت امیر حمزہ کی پڑھتے رہے، اور پھر کھڑے ہو کر اخیر میں انہوں نے صلاۃ والسلام پڑھا، اور پھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی نیاز بھی تقسیم کی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جانبازیاں، شیر
غران سطوت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام، جان نثاران بدر و احد پر درود، حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس مقدس دن کی برکتیں، حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی برکتیں، ان کے روحانی فیض و برکات ہم سب کو نصیب فرمائے، اور ان کی ذات کو توسل بنا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی سارے عالم سے یہ پینڈیمک اور اس وبا کو اللہ تبارک و تعالی ختم فرمائے۔ السلام علی من اتبع الہدی۔